اس ملاقات کے بعد میں نے نازش کے رویے میں بے حد تبدیلی محسوس کی. مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے اور زیادہ قریب آ گئی ہے. ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں ان سب میں نازش کی 2 شہلا بھی موجود ہوا کرتی تھی. میں اکثر سوچتا تھا کہ جب نازش کو میری حقیقت پتہ چلے گی تو اس پر کیا بیتے گی. وہ یقیناً مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، اور اگر ایسا کرے گی تو ٹھیک ہی کرے گی. میں ہوں ہی نفرت کے قابل. ایک طرف تو اپنے معصوم گھر والوں کو حرام کی کمائی کھلا رہا ہوں، دوسری طرف نازش جیسی سادہ اور مخلص لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہوں. وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، جبکہ میں اپنے خاندانی مسائل میں الجھا ایک غریب اور گنہگار انسان جسے وہ ایک کاروباری سمجھتی تھی. اسی طرح جب ہم بات کرتے تھے تو میں یہ چیز نوٹ کر رہی تھی کہ یاسر جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ اگنور کرنا شروع ہو گئے. جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بہانہ لگایا کہ میں میٹنگز میں ہوں یا میں کام میں بزی ہوں. وہ بہت زیادہ چینج ہو گئے تھے. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی اندر سے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ بندہ، اور اس کا وہ بدلتا ہوا روپ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نازش کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا اور مزید اسے دھوکے میں نہیں رکھوں گا. میں نے جب اس کو فون کیا میں نے بولا آج مجھے ہر حال میں تم سے ملنا ہے، ورنہ آئندہ کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی. خیر وہ ایگری ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کل ملتے ہیں. کل کی ملاقات کے لیے میں نے گاڑی چرانے کا سوچا. میرا ارادہ یہ تھا گاڑی چرا کر صبح نازش سے ملنے جاؤں گا اور اس کے بعد فوراً ہی گاڑی بیچ کر اپنے پیسے کھڑے کر لوں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں. میں ویٹ کر رہی تھی اس کا، تو کافی دیر ہو گئی تھی. میں نے اس کو کال کی کہ یاسر تم کہاں پر ہو؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، بس ویٹ کرو. میں گاڑی چلاتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا، اسی لیے شاید قریب کھڑی ہوئی پولیس موبائل کو نہ دیکھ سکا. جب میں قریب پہنچا تو پولیس والے نے مجھے ہاتھ دے کر روکا. سامنے سے جو گاڑی آ رہی تھی میں نے دیکھا کہ اس کو پولیس نے روکا ہے. اس میں یاسر ہی تھا. میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ آپ فون پر بات کر رہے تھے، اس لیے آپ اپنے کاغذات اور لائسنس لے کے آ جائیں. میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. گاڑی تو چوری کی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے دل میں اب سوچ لیا تھا کہ اب میں پھنس گیا. پولیس والے نے مجھے گاڑی سے اترنے کا کہا. اسی دوران فون پر نازش سے میرا مسلسل رابطہ تھا. میں نے نازش سے پھر جھوٹ بولا کہ میں کسی دوست کی گاڑی لایا تھا جس کے کاغذات میرے پاس نہیں ہیں. ابھی مجھے تھانے جانا پڑے گا، 2-3 گھنٹے ضائع ہوں گے، اس لیے تم لوگ چلے جاؤ، ہم بعد میں کبھی مل لیں گے. مجھے تھوڑا عجیب سا لگا کہ اتنا قریب ہے میرے اور اس کے باوجود مجھے یہ بول رہا ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، ایسی کیا بات ہے. خیر میں نے اگنور کیا اور میں گھر چلی گئی. اتنے میں پولیس والا میرے پاس آیا. اسی دوران وہ گاڑی کی ویریفیکیشن کروا چکا تھا. اس نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ یہ گاڑی چوری کی ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ تھانے جانا پڑے گا. جب میں گھر آ گئی اور شام تک میں نے ویٹ کیا، یاسر کی کال نہیں آئی میرے پاس، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. جب شام میں نے اس کو خود کال کی تو اس کا موبائل بند جا رہا تھا. 2-3 دن تک تو میں نے ویٹ کیا. اس کے بعد میں نے شیلا کو کہا کہ شیلا اب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور کنٹینیوسلی یاسر کا موبائل بند جا رہا ہے، پلیز کچھ کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. شیلا نے مجھے کہا ایسا کرتے ہیں جو اس کا اس دن مسئلہ ہوا تھا نا پولیس والوں کے ساتھ میں، وہاں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ پتہ چل جائے. دوسرے دن ہم جب پولیس اسٹیشن گئے، جب میں نے پولیس والے سے بات کی کہ آپ نے 2-3 دن پہلے مین روڈ سے کسی گورے سے کلین شیو لڑکے کو پکڑا ہے، تو اس نے کہا ہم لوگ تو ہر روز بہت سارے مجرموں کو پکڑتے ہیں، آپ کس کی بات کر رہی ہیں. جب میں نے اس کو نام بتایا تو وہ نام سے ناواقف تھا. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی تصویر وغیرہ ہے تو آپ دکھا سکتی ہیں. پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں میرے پاس موبائل میں اس کی تصویر میں نے لی تھی. ہاں یہ یاسر یہ تو چور ہے، یہ تو ہمارے پاس ریڈ ہانٹ پکڑا گیا ہے، لاکر میں بند ہے. اور اس وقت میں اتنی زیادہ شاک میں آ گئی تھی کہ مجھے بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا بول رہا ہے. یاسر اور چوری؟ ہاں آپ نے غلط فہمی تو نہیں ریڈ ہینڈ پکڑا ہے ہم نے. نہیں، یاسر چور نہیں. اس نے کہا نہیں یہ ہمارے پاس 3 دن سے حراست میں ہے اور یہ بندہ گاڑیاں چراتا ہے. میں دل میں یہ دعا کر رہی تھی اس وقت کہ یا اللہ پاک یہ یاسر نہ ہو.
لیکن میں نے اسے یہ بولا پولیس والے سے کہ میں اس یاسر سے ملنا چاہتی ہوں. مجھے ان سے ملنا ہے, کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مل سکتی ہیں. وہ مجھے جب لے کر جا رہا تھا اس وقت بھی میں دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ پاک یہ جھوٹ ہی ہو, یاسر نہ ہو, وہ کوئی اور ہو. خیر جب میں نے دیکھا دور سے تو یاسر ہی تھا جو کہ لیٹا ہوا تھا, اس نے مجھے نہیں دیکھا. پھر میں نے کہا نہیں, ایک دفعہ تو مجھے اس سے بات کرنی چاہیے کہ اس نے مجھے ہرٹ کیوں کیا, مجھے دھوکہ کیوں دیا اس نے. جب میں اس کے قریب گئی ہوں اور میں نے اس کو بلایا, یاسر, مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ شہلا اور نازش حوالات میں میرے سامنے کھڑی تھی. وہ شدید غصے میں نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف میں یوں تھا کہ اسے نظریں تک ملا نہیں پا رہا تھا. تم یہاں کیسے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا, تم ایک چور ہو, تم یہ بات تم نے مجھ سے چھپائی. میں نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے, تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور تم نے مجھے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, پولیس والے مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہیں. یاسر تم ایک چور ہو, تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ بس سچ کہہ رہا ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے, تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. تم ایک چور ہو, تم گاڑیاں چراتے ہو. میں نہیں ہوں چور, میرا یقین جانو, میں جھوٹ نہیں بول رہا تم سے. مجھے تھانے والے نے سب بتا دیا کہ تم گاڑیاں چراتے ہو, اس لیے تم آج یہاں پر بند ہو. یقین جانو میں سچ کہہ رہا ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. تم گناہگار نہیں ہو, تم مجھ سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہو؟ آنکھیں ملاؤ مجھ سے. آخر کار میں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا. ہاں میں نے یہ سب کیا, میں مجبور تھا. اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا ہے, میں بہت زیادہ مجبور تھا. میرے گھر کے ایسے حالات تھے کہ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ غلط کام کروں, ورنہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا تھا. میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا, میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری میں کیا. اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو میرے گھر جا کے دیکھ لو, تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی. کیا دیکھو تمہارے گھر جا کے, تم نے مجھے دھوکہ دیا. میں نہیں کہہ رہا جھوٹ. میرا ٹرسٹ جو تھا وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا اور مجھے اس کی کسی بھی بات پر بلیو نہیں ہو رہا تھا. لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس مانگا, جو میں نے اسے دے دیا, اور وہ مجھے صاف صاف بتا کر گئی کہ میں اس بات کو یوں ہی نہیں چھوڑوں گی. میں آج ہی تمہارے گھر جا کے سب حقیقت کا پتہ لگاؤں گی. تم ایک مجرم ہو, تم نے مجھے دھوکہ دیا, میرے جذبات کے ساتھ کھیلا. میں ایک مجرم سے پیار نہیں کر سکتی, اور نہ ہی میں آئندہ تم سے ملنے کے لیے آؤں گی. چل نازش پلیز.